أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسے آپ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ تفسیر موضوعی میں قرآن کے حد میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کا ہدف، ریزن، مقصد کیا ہے. گفتگو آج پہنچی ہے 7ویں درس میں. جی غلام علی اصغر، اب یہاں سے نئی بات شروع ہوگی. قرآن کے ہدف تو بیان ہو گئے نا، تو 3 چیزیں بیان ہوئی. 3 چیزیں بیان ہو گئی. جی ٹھیک ہے. 3 چیزیں کیا بیان ہوئی؟ سب سے پہلا قصہ کسے کہتے ہیں اور قرآنی قصہ کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا. دوسرا سوال کا جواب دیا کہ قصے کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، کن چیزوں سے مل کے قصہ بنتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا. تیسرا قرآن میں جو قصے بیان ہوئے اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے وہ بتایا. قرآن میں کیا جو قصے بیان ہوئے کیا وہ رات کو نیند نہ آنے پہ بچوں کو سنانے کے لیے ہیں؟ یہ نہیں، اس کے کچھ ہدف بیان کیے تھے، جیسے عبرت، تاکہ ہم گزشتہ قوموں کے حادثات و واقعات کو پڑھ کے ان سے عبرت لے سکے، کون کامیاب ہوا کون ناکامیاب. دوسرا خدا کی حاکمیت کو سمجھ سکے کہ خدا کی قدرت کتنی ہے، اس کی بادشاہت مطلقاً قائم. تیسرا اب پیغمبر اور مسلمانوں کو دلجوئی. بہت سے قصے قرآن میں ایسے ہیں جو اس لیے بیان ہوئے کچھ پچھلی قوموں کے تاکہ ہم لوگوں کو پڑھ کے ہمت ملے کہ مصیبتیں تو ہم پہ ہی نہیں آئی ہیں، ان پہ بھی آئی تھی، لہٰذا ہم مضبوط کھڑے رہیں. وہ بھی کامیاب ہوئے تھے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ قصے کے ہدف یہ تھے. آج ہم ایک نئی بات پڑھیں گے. آج ہم ایک نیا سوال یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر قرآن کی بعض آیات کیوں دہرائی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ملتی جلتی آیتیں قرآن میں کئی جگہ آ جاتی ہیں، بہت سی. یا دوسرا یہ قرآن آیات کتنی طرح سے دہرائی گئی ہیں. پہلا سوال قرآن میں آیتیں کیوں دہرائی گئی ہیں؟ بعض ٹائم تو قصے تک دہرائے گئے ہیں. جناب موسیٰ بنی اسرائیل کا قصہ کتنی جگہ آیا ہے قرآن میں؟ کئی جگہ ہے. اور قرآنی آیات، دوسرا سوال قرآنی آیات کتنی طرح سے دہرائی گئی ہیں؟ بعض ٹائم دیکھا ہوگا لفظ تو لفظ ریپیٹ ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بہت سی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. یا بعض ہیں آیتیں نہیں، مفہوم دہرایا گیا ہے، الفاظ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ نہیں. اسی کے بارے میں یہاں بتائیں گے. قرآن مجید میں مقررات کا راز، مقررات یعنی تکرار سے، ریپیٹ کا راز کیا ہے؟ خدیجہ عسکری قرآن مجید میں مقررات کا راز کیا ہے؟ راز یعنی بھید. کیا راز ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ تکرار ہوئی ہیں بعض چیزیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید اور اس کے قصوں میں ایک ہی بات بار بار ذکر ہونے کے موضوع پر بہت کچھ لکھا کہا گیا ہے. اس موضوع کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے قصوں میں ایک ہی بات کو بار بار کیوں ذکر ہوئی ہے. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لکھی جا چکی ہیں کتابیں، باتیں جو بھی ہیں. لیکن علوم قرآن کے ماہرین، جو علوم قرآن کے ماہر لوگ ہیں، وہ مقررات کو قرآن کی دلکشی کا، ذہنی تھکن سے نجات. اس سے کیا ہوتا ہے تو قرآن میں مقررات ہیں، اس سے دلکش ہو جاتا ہے قصہ، ذہن کی تھکاون سے نجات ملتی ہے، ذہن تھکتا نہیں ہے. اور دوسرے بے شمار فائدے کا سرچشمہ قرار دیا ہے. علوم قرآن کے جو علماء اور ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے جو قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہیں باتیں ان کو کیا بتایا، وجہ کیا بتائی کہ اس سے دلکشی ہوتی، دل اچھا لگتا ہے، ذہن نہیں تھکتا، اور بہت سے فائدوں کا وجہ بتایا ہے. اس کو مقررات کو سمجھ میں آیا؟ سے ہے خدیجہ عسکری، شارق فرقان علی اصغر، غلام علی رضی راغب. یہاں تک کہ اس کو قرآن کے معجزہ ہونے کی نشانیوں میں بھی شمار کیا گیا ہے. قرآن میں جو چیزیں مقرر ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو قرآن کے معجزہ ہونے پہ بھی
مانا اگرچہ بعض مستشرقین نے مطالب کی تکرار کو قرآن کی کمزوری کا نام دے دیا ہے، بعض جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر بات کو، انہوں نے مطالب کی جو تکرار ہوئی ہے قرآن میں اس کو کیا کہا ہے؟ کہ کمزوری ہے، ایک طرح سے ضعف ہے، کمزوری ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کمزوری کا نام دے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناروا تہمت لگا دی، یہ کہہ کے انہوں نے۔ یہی سبب ہے کہ علماء اسلام نے قرآن مجید میں پائی جانے والی تکرار کے جو اسرار ہیں، تکرار کا وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، اس کے سلسلے میں بہت سی کتابیں اور تفصیلی مطالب لکھے ہیں۔ کہاں لکھے ہیں؟ نمبر 3 میں جا کے دیکھیے، محمد الکرمانی کی کتاب اسرار التکرار، کہاں سے چاپ ہوئی ہے؟ دارالاعتصام سے۔ اس کتاب کو پڑھیے، یہاں پہ کتاب کا نام ہے اسرار التکرار، تکرار کا راز، تکرار کے ریپیٹ ہونے کا ریزن، راز کیا ہے، کیا وجہ ہے جو قرآن میں بعض چیزیں بار بار آئی ہیں، ریپیٹ ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے، اور ثابت کیا ہے کہ قرآن میں پائی جانے والی ہر تکرار فضول نہیں ہے یا قرآنی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ کبھی سوچے کہ بھائی قرآن میں بعض چیزوں کا ریپیٹ ہونا اس کی بلاغت میں کمی آ گئی، نہیں، یا مثال کے طور پر اس میں پس بلاغت میں کچھ کمی آ گئی، نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی اب بھی فضول بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچے کہ یہ جو تکرار ہوئی ہے کہ مطلب بعض مثال کے طور پر سورہ رحمان میں اگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت تکرار ہوئی ہے، سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے، دو کئی بار تکرار ہوئی ہے، تو یہ بیکار بھی نہیں ہے، کبھی آپ سمجھے فضول ہے، لفظ بھلے ہی آپ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ریپیٹ لگ رہی ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ریپیٹ نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ کسی اور نعمت کو گنا کے کہہ رہا ہے خدا اور کس کو جھٹلاؤ گے، ایک جگہ کوئی اور نعمت گنا کے کہہ رہا اور کیا جھٹلاؤ گے، تو ہر اعتبار سے الگ مورد ہے، الگ موقع ہے، اور بہت سی مطالب ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، تازگی ہے، اور ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآنی ہدف اور مقصد کا تکملہ ہے، اس کو مکمل کرتی ہیں، قرآن کے ہدف کو مکمل کرتی ہے، بلکہ ہر آیت اپنی جگہ بامانہ اور ایک خاص پیغام کی حامل ہے، ایک خاص پیغام، ہر آیت اپنی جگہ پر ایک خاص پیغام رکھتی ہے جو دوسری تمام آیات میں نہیں پائے جاتے ہیں، چاہے آیت لفظوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے سے ملتی جلتی ہو، بلکہ بے عین ہی ویسی کیوں نہ ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بے عین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق اور اس کے بعد آنے والے سبق میں ہم قرآن میں جو موجود مقررات ہیں اس کے سلسلے سے دو اہم باتوں پر بحث کریں گے۔ پہلی بات، قرآن میں لفظوں اور مفاہیم کا دہرایا جانا اور اس کے فائدے، کیا فائدے ہیں اس کو دہرائے جانے کے۔ دوسرا، قرآنی قصوں اور واقعوں کی تکرار میں جدید نکات کی موجودگی۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ قصہ تو سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا، وہاں بھی آیا، کئی جگہ آ گیا یہ قصہ، تو قرآن میں جو قصے اور واقعوں کی تکرار ہوئی اس میں نئے نقطے موجود ہوتے ہیں، نئے اور تازہ نقطے موجود ہوتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مقررات کی قسمیں اور اطلاعات۔ پہلی بات تو مقررات کی قسمیں کتنی ہیں، انہوں نے دو بات بتائی ہیں، لفظ کا دہرایا جانا یا مفہوم کا دہرایا جانا۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا لفظ ہی دہرایا گیا ہے کئی جگہ، بعض جگہ لفظ تو نہیں ہے لیکن دوسرے الفاظ میں، لیکن مفہوم وہی ہے۔ الفاظ کا دہرایا جانا، کہیں ایک آیت کے الفاظ بے عین ہی سیم ٹو سیم دوسری آیت میں دہرائے گئے ہیں، جس کا واضح اور کلیئر نمونہ ڈیمو سورہ رحمان میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں آیہ کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار دہرائی گئی ہے۔ کتنی بار؟ ایک چھوٹے سے سورے میں ایک آیت 31 بار دہرائی گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا اس سورے میں خداوند عالم نے نعمت قرآن، خلقت انسان، تعلیم بیان، نظم جہان، تخلیق زمین و آسمان اور دنیا و آخرت دونوں دوسری نعمتوں کو گنوایا ہے، اور ہر ایک دو نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد جن و بشر کو مخاطب کر پہلے نعمت، ہر دو نعمت گنانے کے بعد تمام انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ تم کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے،
ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے یہ کیا، اب بتاؤ تم کیا خلق کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا اور یہ کیا، اب بتاؤ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے تمہارے لیے اس جہان کو منظم کیا اور کائنات کو خلق کیا، اب بتاؤ تم ہماری کون کون سی نعمت کو، یعنی یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو اب اللہ رب العزت زبان کی تکرار نے سورہ رحمان کو ایک خاص نظم اور ترنم عطا کر دیا۔ اور یہ تکرار نہ فقط یہ کہ تھکاوٹ کا سبب نہیں ہے، خستگی اور تھکاوٹ کا سبب نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مفاہیم کی گہرائی کی بدولت، کیونکہ اس کے مفاہیم اتنے گہرے ہیں، اس کی وجہ سے تمام تلاوت کرنے والوں کو الہی نعمتوں میں غور و فکر اور تدبر کی رغبت دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ ہر دو نعمت گنانے کے بعد ایک آیت ہے، بتاؤ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تاکہ اس آیت کو پڑھ کے سوچے کہ کیا نعمت ہے، دیکھوں اب غور و فکر کروں۔ ہاں نیز اور یہ کہ غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار اور مومنوں کو ایمان و یقین میں اضافے کا سبب ہے یہ آیہ کریمہ میں ایو ہے نہیں، ایے تو ایو کیا ہے؟ استفہام تقریری ہے، استفہام یعنی کوشچن تو ہے لیکن منفی والے ثابت کرنے کے لیے، اور کس کی جھٹلاؤ گے، یعنی تم نہیں جھٹلا سکتے ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ایک ایک نعمت اپنی جگہ خداوند عالم کی ربوبیت اور اس کے لطف و کرم پر زندہ دلیل ہے۔ ہر نعمت اس کی ربوبیت اور لطف و کرم پر جیتی جاتی دلیل ہے۔ کہ جائے گی اس کی تمام نعمتیں جو بدرجہ اولا اس کا لطف، تمام نعمتیں تو بدرجہ اولا اس کا لطف ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی ہر نعمت بھی اس کی ربوبیت اور اس کے لطف و کرم پر ہے جیتی جاتی دلیل ہے۔ اس آیت کی تکرار کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں کہ سورہ رحمان میں جو ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار دہرائی گئی ہے، ریپیٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ، ہر جگہ اس آیت کے ایک ہی معنی ہے، ایک نظریہ والے یہ کہتے ہیں خداوند عالم نے ہر ایک دو نعمتوں کو گنوانے کے بعد تمام نعمتوں پر ایک نیا اقرار لیا ہے۔ ہر دو نعمتیں گنائی، اس پہ اقرار لیا، کیا تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہے گا نہیں پروردگار میں ہر نعمت گنانے کے بعد ایک نیا اقرار لیا ہے اور کفران نعمت سے خبردار کیا، کہا ہے خبردار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھٹلانا نہیں، کفران نعمت نہ کرنا۔ گویا یہ تکرار نعمتوں کی اہمیت اور تلاوت کرنے والوں کے اندر شوق و نشاط پیدا کرنے کی غرض سے عمل میں آئی ہے، تاکہ الہی نعمتوں کے بابر سب پر حجت تمام ہو جائے، مومنین متوجہ و مطمئن رہے اور غافلین و منکرین ہوشیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل نہ دوسرے نظریے تک پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے ایسی تکرار کلام کی فصاحت و بلاغت کا مصداق اور مقصد قرآن یعنی بشری ہدایت سے ہم آہنگ ہے، اس لیے کہ لوگوں میں دینی اعتقادات کی جڑوں کو مضبوط کرنے، ان کی تہذیب و تمدن میں تبدیلی لانے کے لیے تکرار بہت ضروری تھی، ایک بار کہہ دینے سے یہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں تھا، خصوصاً ایسے افراد کے لیے جو صدیوں سے فطرت یعنی جاہلیت کا زمانہ اس کی زندگی گزار رہے تھے۔ فطرت کہتے ہیں اصل میں ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، نہیں پیغام توحید ان کے لیے تعجب خیزی نہیں بلکہ ان سے بیزار ہوں۔ باقی دوسرا نظریہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔